दोस्तों, आज माह रमजानुल मुबारक की 14 तारीख है। दूसरे बुध का दिन आ चुका है और कहते हैं जो शख्स भी माह रमजानुल मुबारक के दूसरे बुध को ये तस्बीह अपने हाथों की 5 उंगलियों पर ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं, उसके सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, माह रमजान का दूसरा बुध का दिन फजीलत और बरकत वाला है। ये कोई आम बुध नहीं। और जो अमल देने लगा हूं, ये आप लोग अपने सीधे हाथ की 5 उंगलियों के ऊपर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, मुकम्मल डिटेल जानने के लिए और अमल को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। भगा कर स्किप कर मत देखिएगा, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं, जिन्होंने ये आमाल बताए हुए होते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है। आजकल तो बहुत ज्यादा आसानियों वाला दौर है, एडवांस दौर है। एक क्लिक पर कुछ लिखें तो हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, लेकिन जो रूहानी किताबों के अंदर हाशिए में अल्लाह वाले अपनी मेहनत और तरीकेकार लिखते हैं, वो उन डिटेल्स में भी हमें नहीं मिलता। तो अल्लाह वालों जो तजर्बा होता है, जो अल्लाह वालों के आमाल होते हैं, जो सीने बसीने चले हुए होते हैं, आज वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अपने हाथों की 5 उंगलियों पर आपने ये तस्बीह पढ़नी है। आपकी 5000 हाजतें भी हों तो वो भी कबूल व मंजूर हो जाएंगी। आज रब से 500 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी तुम्हारे नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये जो तस्बीह है, ये अपने हाथों की 5 उंगलियों पर आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 14वें रोजे को मंजला रोजा, बड़ा रोजा भी कहा जाता है। और ये जो दिन आया है, ये दूसरे बुध का दिन है। अल्लाह वालों, ये कोई आम बुध नहीं, ये माह रमजान का बुध है। इसकी कदर व कीमत आम बुधों की निस्बत बहुत ज्यादा है। आज माह रमजान की 14 तारीख दूसरे बुध के दिन अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे आपने सिर्फ अपने सीधे हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये तस्बीह इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को बदल देगी। आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे, घर के बच्चे का नसीब बदल जाएगा, घर का बच्चा अरबपति बन जाएगा। अल्लाह वालों, इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा रमजानुल मुबारक के दूसरे बुध को एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो माह रमजानुल मुबारक के दूसरे बुध के दिन ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, इस अमल को सिर्फ एक बार कर देखिएगा। आप लोग मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि आपकी मुंह से निकली हर बात, हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, क्योंकि कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा रब से मांगता है, फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि करोड़ों का कर्ज भी कब और कैसे उतरा बंदे को समझ ही नहीं आती। इसी तरह अगर बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से वो बेटियां खुद पढ़ लें तो बेहतर है, नहीं तो माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, ये माह रमजान का 14वां रोजा है, 14 तारीख है और दूसरा बुध है, कोई आम बुध नहीं। अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास बुध है। और ये जो अमल आपको दे रहा हूं, इसको आप लोग अपने किसी भी जाती मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं कि हमें किस मकसद के लिए पढ़ना। अल्लाह वालों, तमाम मकासद, लेकिन नेक मकसद हो। नेक मकसद के लिए आप लोग इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, लेकिन तरीका समझ कर पढ़िएगा, क्योंकि आपके हाथों की 5 उंगलियों पर यह तस्बीह पढ़ी जाएगी। अल्लाह वालों, ये 5 तस्बीह, यानी कि आपके हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, हर उंगली पे अलग अलग तस्बीह पढ़ी जाएगी। पूरा तरीका जानिएगा, उसके बाद ही इस तस्बीह को पढ़िएगा। बहुत ही खास तस्बीह है, फायदे ही फायदे, खजाने ही खजाने इसमें छुपे हुए हैं। कामयाबी के वो राज पोशीदा हैं जो आपका कारोबार बरसों से ठप पड़ा है, इंशाअल्लाह उसको भी उरूज और कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाला ये दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। इसी तरह मेरी बहनें जो जवान बेटी हैं, घर में रिश्ते नहीं हो रहे, आता है तो देख कर चला जाता है, बड़े मामलात, बड़ी परेशानियों के बाद धक्के खा लिए, ठोकरें खा ली, उसके बाद भी कामयाबियां मुकद्दर नहीं हो रही।
تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے دوسرے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو۔ وہ جو آپ کی کئی سالوں سے خواب ہے نا، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن وہ میں کامیابیوں کا راز آپ کو دے رہا ہوں جو آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑیں گے۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت تو ملے گا، شہرت تو ملے گی، کامیابی تو ملے گی، عزت بھی آپ لوگوں کو ملے گی۔ یہ ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے۔ بس ماہ رمضان کی 14 تاریخ دوسرے بدھ کو اس عمل کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے، جس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ اور دوسرا بدھ آ جائے تو یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ 14ویں روزے کا واسطہ، دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔
اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کا دوسرا بدھ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ دولت کا بادشاہ مہینہ ہے، یہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس مہینے سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، اس کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج جو تسبیح، جو عمل میں آپ کو دوں گا وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل نہیں پڑھا یا چھوڑ دیا تو یقین کریں پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی، یہ عمل آپ لوگوں نے کر لیا، تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت آپ لوگوں کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو دوستوں لازمی اس عمل، اس تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ ہے جو ماہ رمضان کی 14 تاریخ دوسرے بدھ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ु जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, अब किस तरीके से तस्बीह पढ़नी है देखें, इसको समझें। हर अमल की कुछ तरतीब और तरीकेकार होता है। जैसे ये या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ु जो आपने पढ़ना है इसकी तरतीब समझें, क्योंकि ये अपने हाथों की 5 उंगलियों पर आप लोग पढ़ेंगे। ये माह रमजान का दूसरा बुध कामयाबियों वाला बुध है, नसीब खोलने वाला बुध है, रिस्क तकसीम करने वाला बुध है। ये 14 तारीख मंजिला रोजा, इसका सवाब बाकी तमाम रोजों की निस्बत थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु को अपने सीधे हाथ की 5 उंगलियों पर, हर उंगली में 3 निशान हैं, 15 बार पढ़ना है। हर उंगली पे 3 बार 15 बार पढ़ा जाएगा। सीधे हाथ की 5 उंगलियों पर माह रमजान के दूसरे बुध के दिन यही तरतीब होनी चाहिए जो मैंने तरीकेकार बताया, क्योंकि ये कामयाबियों का राज है और कामयाबियों का जो राज होता है उसके तरीकेकार थोड़े अलग होते हैं। तो इसी तरतीब के साथ जो आपको मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करते हुए आप लोग या कादिरू या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ 15 बार अपने सीधे हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक के 2 बड़े ही खास जलाली इसमें आज़म है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 जलाली इसमें आज़म या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं
بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ اللہ والوں دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک بدھ ہے، دوسرا بدھ ہے، 14 تاریخ ہے، 14واں روزہ ہے، منجلا روزہ کہا جاتا ہے، بڑا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت اور برکت تمام روزوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔